13 सफर المظفر 61 ہجری شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بنت مولا امام حسین علیہ السلام قید خانہ شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا بدن اس قدر ضعیف و کمزور ہو چکا تھا کہ ہڈیاں تک نظر آ رہی تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کمزوری اور تکلیف کے باعث کمر خمیدہ نماز پڑھ رہی تھی۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا عبادت الہی میں مصروف تھے۔ امام علیہ السلام حالت قیام میں تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا حالت تشہد میں، کہ اسی اثناء میں ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا کے رونے کی آواز قید خانے کی سنسان فضا میں گونجنے لگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جلدی سے سلام پڑھا اور دوڑ کر روتی ہوئی ننھی سکینہ کے قریب پہنچی، آپ کو گود میں اٹھایا اور پھر آپ کے سر مبارک کو سینے سے لگا کر دست شفقت پھیرنے لگی۔ جناب سکینہ کا پھول سا چہرہ سفر اور سورج کی تپش سے مرجھا گیا تھا۔ جناب زینب ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے فرمانے لگی، بیٹی سکینہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ لیکن جناب سکینہ اسی طرح بلند آواز سے گریہ کرتی ہوئی فرما رہی تھی کہ پھپھی اماں میرے بابا کو بلا دیجئے، میرے بابا ابھی یہیں میرے پاس موجود تھے، وہ مجھے اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، لیکن اس روز کی طرح نہ جانے کیا ہوا کہ بابا پھر چلے گئے۔ جناب زینب نے فرمایا، بیٹی سکینہ چپ ہو جاؤ، گریہ نہ کرو، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بابا سفر سے واپس آ جائیں گے اور پھر تم کو اپنی آغوش میں بٹھا کر پیار کریں گے اور پھر آپ ان سے اپنا درد بیان کرنا۔ جناب سکینہ اسی طرح روتی ہوئی فرمانے لگی، پھپھی جان میرے بابا کہاں چلے گئے؟ میرے بابا کو بلا دیجئے، بابا خدا کے واسطے سفر سے واپس چلے آئیں۔ یہ سن کر جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور جناب سکینہ کی پیشانی پر گرنے لگے۔ جناب سکینہ اسی طرح بین کر کے رو رہی تھی کہ جناب سکینہ کے گریہ کی آواز سن کر جناب ام کلثوم و جناب ام لیلا اور دوسری بیبیاں اور بچے بھی بیدار ہو گئے اور پھر سبھی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ دربان اسلحہ لے کر مخترات عصمت و طہارت کی طرف بڑھے۔ یہ بدبخت نیزے اور قدموں سے اذیت دے کر انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ابھی جناب سکینہ کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک نگہبان نے امام کو پیچھے سے دھکا دیا اور امام وہیں گر پڑے۔ اس کے بعد اس ملعون نے کہا، تم سب چپ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یزید ملعون گریہ کی آواز سن کر بیدار ہو جائے اور دوسرے افراد بھی یہاں جمع ہو جائیں۔ قید خانے کے باہر اس طرح سے شور و غل بلند تھا کہ جیسے جمعیت قید خانے کی طرف چلی آ رہی ہو، اور وہ نگہبان عورتوں اور بچوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان سب کو جناب سکینہ کے قریب سے دور کر دیں۔ نگہبان یا اللہ کہتے ہوئے عورتوں اور بچوں سے مخاطب تھے، تم سب ہٹ جاؤ اور جناب سکینہ کو تنہا چھوڑ دو، اس لیے کہ یزید ملعون نے جناب سکینہ کے لیے کچھ بھیجا ہے۔ جناب سکینہ کے علاوہ سب چپ ہو کر ایک طرف دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور غمگین و مخزون آنسو بہا رہے تھے۔ جناب سکینہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو کر قید خانے کے باہر دیکھنے لگی کہ کچھ مامورین زرق برق لباس پہنے
میں اور ہاتھوں میں مشعلیں لیے ہوئے قید خانے کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے ایک سپاہی سینی میں کوئی چیز رکھے ہوئے چلا آ رہا تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا ڈالے ہوئے تھا۔ جب اندر آئے تو سپاہی جو سینی لیے ہوئے تھا آگے بڑھا اور سینی کو جناب سکینہ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ایک حیرت بھری نظر اس طرح سے قید خانے کے گرد و پیش ڈالی جیسے کسی عزیز کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، گویا جیسے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن جب کچھ نظر نہیں آیا تو جناب سکینہ پھر گریا کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا کہاں ہیں؟ انہیں بلا دیجئے۔ اتنے میں ایک سپاہی آگے بڑھا اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ غذا نہیں ہے بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کو آپ طلب کر رہی ہو۔ جناب سکینہ چپ ہو گئی اور چند لمحہ اپنی اشکبار آنکھوں سے اس سپاہی کو حیرت و استعجاب سے دیکھتی رہی اور پھر اس سینی کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سینی کے اوپر سے کپڑے کو اٹھایا اور وہ چیز جو سینی میں رکھی ہوئی تھی اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ ایک نور تھا جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جناب سکینہ کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آپ نے کپڑے کو دور پھینک دیا، گریا کی آوازیں بلند ہو گئیں اور بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سینی میں رکھا ہوا تھا اور ریش مبارک خون آلودہ تھی۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پر گر کر چیخ مار مار کر رونا شروع کر دیا اور جلدی جلدی خاک کو خون میں گلتا اپنے بابا کے سر کو بوسہ دینے لگی اور اپنے سر و صورت پر تماچے مارنے لگی۔ جناب زینب و جناب ام کلثوم اپنی جگہ سے اٹھیں تاکہ جناب سکینہ کو سنبھالیں، لیکن نگہبان نیزہ لے کر آگے آ گیا اور اس نے راستہ روک لیا۔ جناب سکینہ نے روتے ہوئے کہنا شروع کیا، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے نہ امو آئے نہ بھائی اکبر آئے، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا کے منہ پر منہ رکھا اور کافی دیر تک نہ اٹھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سجاد بیٹا دیکھو سکینہ کو۔ سید سجاد نے دیکھا تو فرمایا، بیبیو میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔